قال ابن حزم، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اندلس کے فقیر اور محدث 5ویں صدی ہجری کے یہ علماء میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے مجتہد تھے اور بڑے محب سنت تھے، اور یعنی طلبہ کی فائدے کے لیے یہ بات کہ ان کی قوت حفظ کیسی تھی، یعنی کس طرح وہ کتابیں پڑھتے اور پھر یعنی وہ حافظ ہو جاتے۔ ان کے حاسدین بہت تھے اور حسد میں آ کر بعض لوگوں نے ان کا پورا مکتبہ جلا دیا، لائبریری پوری جلا دی۔ اپنے گھر پہنچے، لائبریری دیکھی، وہ خاکستر ہو چکی، ملال ہوا، افسوس ہوا، اور پھر انہوں نے اس وقت کچھ شعر کہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری کتابیں جلانے والوں، تم نے صرف کتابوں کے کاغذ جلائے ہیں، ان ساری کتابوں کا علم میرے سینے میں موجود ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا اس کا، صرف کاغذ جلائے ہیں تم، علم سارا میرے پاس موجود ہے، جہاں جاتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہوں میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، اور کل جب مروں گا تو میرا علم میرے ساتھ میری قبر میں اترے گا۔ تو یہ ہمارے سلف کا حافظہ کہ کس طرح وہ محنت کرتے اور مخلص کتابوں کے لیے پڑھتے، اور وہ ان کو یاد ہوتی، اور حفظ کا ایک تعلق تقویٰ کے ساتھ بھی ہے، ورع اور پرہیزگاری کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا شعر آپ کو سنایا تھا، اور وکیل نے ان کو نصیحت کی تھی کہ قوت حافظہ کے لیے جو ہے وہ ترک معاصی، نافرمانیاں چھوڑ دو۔ ابن قیم رحمہ اللہ حج کے لیے نکلے تو قلم اور کاغذ ہاتھ میں لے لی، بڑے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے لیا تاکہ سفر حج میں وقت ضائع نہ ہو۔ جہاں بیٹھتے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالتے، وہاں لکھنا شروع کر دیتے، زبان نہیں، کوئی لائبریری نہیں، کوئی استاد یا شیخ ساتھ نہیں، زبان نہیں، جہاں بیٹھتے لکھنا شروع کر دیتے، جاتے ہوئے آتے ہوئے لکھتے رہتے، حتیٰ کہ جب گھر واپس پہنچے تو ایک کتاب تیار ہو چکی تھی جس کا نام ہے زاد المعاد، بڑی کتاب، یہ 5 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، یہ سب سفر میں لکھی اور زبانی لکھی، اس میں قرآن بھی، حدیثیں بھی، سندیں بھی، تاریخ بھی، طب بھی، فقہ بھی اور مغازی بھی، سارے رنگ ہیں اس میں، اور سب زبانی لکھی۔ یہ ان کا قوت حافظہ۔ امام بخاری نے ایک مجلس میں 15,000 حدیثیں سنی اور سب حفظ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان علمی اشتغال کی ایسی توفیق دے کہ بس اس ماحول میں ہم گھر جائیں اور اسی ماحول کے ہو کر رہ جائیں، جس سے علم جب حفظ ہوگا، اور یہ بڑے شرف کی بات ہے، فاحفظ فکل حافظ امام، علم کو حفظ کرو کیونکہ حافظ ہی امام ہوتا ہے، حافظ ہی امام ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، امامت وہ کرے جو حافظ ہو، جو حافظ ہو۔ عمر بن سلمہ کا واقعہ کتنا عجیب واقعہ، اس کی قوم کے لوگ آئے، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ اور جا کر ایک مؤذن رکھو جو اذان دے اور جماعت کا اہتمام کرو، اور فرمایا کہ جماعت وہ کرے جو زیادہ حافظ ہو۔ واپس آئے، وہ بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور نبی علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق اب وہ سوچنے لگے ہم میں حافظ کون ہے، تو زیادہ حافظ کون نکلا؟ ایک 6 سال کا بچہ یا 7 سال کا، روایتوں میں 6 بھی اور 7 بھی مذکور، وہ زیادہ حافظ تھا۔ زیادہ حافظ کیوں تھا؟ اس کو شوق تھا، وہ اپنے گاؤں سے نکلتا اور مدینے کے راستے میں جا کر بیٹھ جاتا، بعد اوقات صحابہ کے قافلے گزرتے، ان کو روک لیتا اور کہتا جو نئی وحی اتری ہے مجھے پڑھ کے سناؤ، وہ سناتے اور وہ اس کو یاد کر لیتا۔ زیادہ حافظ نکلا، اس کو امام بنا دیا گیا، امام بنا دیا۔ دیکھیں شرف امامت، فاحفظ فکل حافظ امام، حفظ کر لو علم کو، حافظ ہی امام ہوتا ہے، حافظ ہی کے پاس امامت کا شرف ہوتا ہے۔ جی تو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتا کہ اتفقوا علی تحریم کل اسم معبد لغیر اللہ، کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہر وہ نام حرام ہے جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت ہو، غیر اللہ کا بندہ، فلاں کا بندہ، فلاں کا بندہ، غیر اللہ کا عبد جس میں ہونا ظاہر ہوتا ہو وہ نام حرام ہے۔ مثلا عبد عمر، عمر کا بندہ، عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ، وما اشبہ ذالک،
اس جیسے اور بھی جو بھی نام ہوں گے وہ سب کے سب حرام ہے. حاشا عبد المطلب کے علاوہ یہ جائز ہے. عبد المطلب درست ہے. عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا کا نام تھا. یہ درست کیوں ہے عبد المطلب؟ یہ اس لیے کہ اس میں عبدیت نہیں. یہاں عبد بمانا بندہ نہیں بلکہ عبد بمانا غلام ہے. قصہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا بچپن مدینے میں گزرا تھا اور ایک بار وہ مکہ آئے اپنے چچا مطلب کے ساتھ. مطلب ان کے چچا کا نام, ان کے ساتھ وہ مکہ آئے. اب سفر طویل تھا اور رستے میں گرد و غبار پڑی اور کپڑے بھی میلے ہو گئے اور شکل و صورت بھی کچھ جو ہے وہ بظاہر ناپسندیدہ نظر آ رہی تھی. گرد و غبار سے ڈھکا ہوا چہرہ. لوگ سمجھے مطلب کا غلام ہے اور لوگوں نے کہا کہ ہذا عبد المطلب, یہ مطلب کا غلام ہے. تو اس جملے کی بنا پر اسی نام سے مشہور ہو گئے. حالانکہ ان کا اصل نام شیبہ تھا, شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف, اصل شیبہ ان کا نام تھا. لیکن عبد المطلب جب لوگوں نے کہا سب کے سامنے تو اسی نام سے معروف ہو گئے. تو یہاں عبد بمانا بندہ نہیں ہے, یہاں عبد بمانا غلام ہے کہ یہ تو مطلب کا غلام لگتا ہے. تو حاشا عبد المطلب کے علاوہ جو بھی ایسا نام جس میں غیر اللہ کی عبدیت ہو, غیر اللہ کا بندہ, وہ سب ناجائز ہے. نبی علیہ السلام کو سے قافلہ آیا, اس میں ایک شخص کا نام تھا عبد الحجر, پتھر کا بندہ یعنی بت کا بندہ. آپ نے اس کا نام تبدیل کر دیا, وسماہ عبداللہ, اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا. بعض صحابہ کا نام عبد شمس ملتا, سورج کا بندہ. نبی علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر دیا اور عبداللہ نام رکھا. تو ایسا نام تبدیل کر دینا چاہیے. یہ سوال کیا گیا کہ عبد المطلب نام ان کے ساتھ خاص تھا یا اب بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ خاص تھا ان کے ساتھ, اب یہ نام نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں جو ہے وہ شرک جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ نام شرک ہے. اب عبد المطلب نام نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگوں نے اشکال پیش کیا ہے کہ بعض صحابہ کا نام عبد المطلب ملتا ہے, مگر حافظ بن حجر نے تحقیق کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ ان کا نام مطلب تھا. عبد المطلب کسی صحابی کا نام نہیں تھا, مطلب نام تھا. تو مطلب ٹھیک ہے. ان کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نام ان کا عبدیت کی بنا پر نہیں, رقیت کی بنا پر تھا. اس میں عبد یعنی بندے کا معنی نہیں ہے بلکہ غلام کا معنی ہے.